खुदावंद के पाक ज़िंदा और जलाली नाम में BTL TV की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आप सबकी सलामती हो। BTL के प्रोग्राम बंधन में आज हम आपको जिस कपल से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मसीही खिदमात में उनका बहुत असर रसूख रखते हैं और उनके जो करियर प्लानिंग है वो इसके बारे में भी खुद बताएंगे। एक कामयाब शादी को कैसे कामयाब किया जाता है वो इस बारे में खुद ही बताएंगे। तो आपकी होस्ट समीना अब आपसे इन साहब को मिलवाने जा रही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रॉबर्ट सैमसन विलियम है और मैं 74 गार्डन रोड चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी शादी जो हुई वो 1970 10 जनवरी को हुई थी और खुदावन के फजल व करम से और खुदावन की बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त से खुदावन ने हमारे अज़दवाजी ज़िंदगी के 50 साल 10 जनवरी 2020 को पूरे किए हैं और खुदावन ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम इसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट का मकसद यही था कि हम दोनों हाथ उठाकर अपने खुदावन का शुक्र करें कि उसने इन 50 सालों में हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ी बरकत दी है, हमें संभाला है, हमें हर दुख हर तकलीफ़ से बचाया है और हमें मीरास के तौर पर खुदा ने हमें 5 बच्चे दिए जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं जो आजकल बाहर मुल्क में हैं। और मैं ज़्यादातर मेरा वक्त जो है पैदाइश मेरी कराची की है लेकिन ज़्यादातर मेरा वक्त दुबई में गुज़रा है और मैं 1964 के अंदर दुबई में चला गया था और वहाँ पर मैंने दुबई एयरपोर्ट सिविल एविएशन ज्वाइन किया और एज आ टेलीप्रिंटर ऑपरेटर मैंने ज्वाइन किया और खुदावन से मेरी यही दुआ थी कि खुदावन मुझे संभाले और मुझे तरक्की दे और जब मैं रिटायर्ड हूँ सिविल एविएशन से तो कम से कम मेरी पोजीशन सिग्नल ऑफिसर की हो। खुदावन का शुक्र करता हूँ कि वो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। और जहाँ तक मेरी बेगम हैं उनका नाम फेथ है और वो भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। पैदाइश इनकी कोयटा की है लेकिन सारी फैमिली कराची से है, मल फैमिली कहलाती है। और हम दोनों के अंदर इस अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे शुरू के साल थे उसमें मैं इतना खुदावन के नज़दीक नहीं था बल्कि मेरी वाइफ जो थी वो खुदावन के बड़े नज़दीक थी और मैं कोई उल्टी सीधी राह पे चलता था तो वो हमेशा मुझे मना करती थी कि इस पर नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसा उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और कभी परेशानी और मुसीबत या तकलीफ़ होती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि हैव फेथ इन गॉड। तो इनका नाम भी फेथ है। मैं बोला 2 फेथ मेरे साथ हैं तो मुझे किस चीज़ की कमी है। तो खुदावन का शुक्र करता हूँ इनके लिए कि इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और साथ इसलिए भी हुआ कि हम रोज़ाना शाम के वक्त खुदावन के ज़ख्मी कदमों में बैठकर दोनों हम यहाँ भी दुआ करते थे। जो भी कलाम हमसे होता था हम करते थे। उसके बाद ये सिलसिला हमने जारी रखा यहाँ तक कि हमारे 5 बच्चे हुए, हम उनको भी बिठाते थे और हम सारी ज़िंदगी हमने
اس بات کو نہیں چھوڑا. اگر ہم خداون کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداون بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے. ہم نے خداون کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا رکھا اور خداون نے ہماری ہر مشکل کو آسان کیا. میں اس کا شکر کرتا ہوں, اس کی تعریف کرتا ہوں. گو کہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن تو بھی میں اس کا دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر کرتا ہوں. یہاں تک میری وائف ہیں, وہ ہاؤس وائف ہیں, اور کبھی ہمارے پر فائنینشلی تھوڑے تکلیف ہوئی ہمیں وہاں پر, تو انہوں نے پھر نرسنگ کی وہاں پر, اور ایرانی ہاسپٹل میں انہوں نے 7 سال انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد جب حالات ہمارے صحیح ہو گئے تو پھر میں نے ان کو بول دیا کہ آپ بیٹھ جائیں بھی آرام سے. اس کے بعد بچے بھی, آپ یقین کریں کہ میں اکیلا تھا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ خداوند کس طرح ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے, جو خداوند کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں اس کو کچھ کمی نہیں. جس طرح داؤد کہتا ہے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کچھ کمی نہیں. تو ہمارے ایمان کی نظریں اس کی طرف لگنی چاہیے. جس طرح داؤد پھر کہتا ہے 121 زبور میں کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری کمک کہاں سے آئے گی. بے شک ہماری کمک ہمارا خداوند دینے والا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کسی پر بھروسہ نہ کریں, نہ اپنی دولت پر, نہ شہ سوار اپنی سواری پر. اگر فخر کرتے ہیں تو ہم مسیح خداوند کی صلیب پر کریں, جس نے ہمیں بچا لیا ہے, اور وہی ہماری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اپنی بیگم کے لیے بھی, میرے بچوں کے لیے بھی, کہ خداوند نے اتنے نیک بچے دیے مجھے. اس کا شکر, اس کی تعریف ہو کہ وہ شادی شدہ ہیں, سارے بال بچے دار ہیں, تو بھی وہ ماں باپ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ماں باپ کی ان کو فکر لگی رہتی. میں ان کو بولتا ہوں تم بھائی ابھی فیملی والے ہو گئے ہو, بولے نہیں. اور یہ 50 ایئرس جو سیلیبریشن ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں کی. میرے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کراؤڈ پلازا کے اندر یہ کر سکوں, لیکن میرے بچوں نے 5 بچوں نے مل کر بولا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے یہ سیلیبریشن کریں گے. جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا, ہم اس کو کیا دے رہے ہیں. تو ان کی بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے جو انہوں نے ہمارے سے یہ ظاہر کی ہے. اور میں بندھن ٹیلی ویژن والوں کا بھی بڑا شکر کرتا ہوں. جی جی, بی ٹی ایل چینل ہے تو یہ بندھن اس کا پروگرام ہے, تو بی ٹی ایل چینل کی طرف سے یو آر انوائٹیڈ ان دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ. میں بی ٹی ایل ٹیلی ویژن والوں کی طرف سے خداون کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے تاکہ خداون کے نام کو جلال ملے. ان کے نام کو نہیں بلکہ خداون کے نام کو جلال ملے اس ٹی وی چینل سے, اور لوگ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں. جی جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنا اچھا بتایا اپنے بارے میں, اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے فادر بھی ریگارڈنگ ایویشن سے تعلق رکھتے تھے, تو آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ جو پیرنٹس کی طرف سے ملتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. تو آپ کو جو کچھ بھی ملا پیرنٹس کی طرف سے ملا, اور اس کے بعد آپ کی بیگم نے آپ کا ساتھ دیا, تو اپنے بتائیے گا ان کے بارے میں بھی. پاپا ہمارے ان کا نام تھا مسٹر جان ولیمز, اور وہ کراچی ایئرپورٹ پر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں تھے, اور انہوں نے 30 ایئرس کراچی ایئرپورٹ پہ کام کیا ہے. اور پھر وہاں سے وہ 1966 میں ریٹائر ہوئے, اور 67 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ ایکچولی ہماری فیملی جو ہے نا پادریوں کی فیملی ہے, سمجھیں, پادریوں کی فیملی ہے. ہمارے جو پاپا کے ڈیڈی تھے وہ بھی پادری تھے, ان کے 4 بھائی تھے وہ بھی پادری تھے, ہمارے نانا پادری تھے, ہمارے ماموں پادری تھے.
اب میں خداوند کے فضل و کرم سے دبئی کے اندر میں لے لیڈر کے حیثیت سے میں نے کام کیا ہے، اور خداوند نے مجھے ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن ہم جتنے بہن بھائی ہیں وہ ان کو اگر آپ بول دیں کہ کلام پیش کریں تو وہ کرتے ہیں. جی جی، جیسا کہ ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بی ٹی ایل ٹی وی میں ایک بہترین بزرگ ہستی ہیں. دیکھنے میں بھی تو بزرگ نہیں لگتے، لیکن چونکہ شادی کی گولڈن جبلی ہو گئی ہے تو سو دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ. تو میں اب ان کی بیگم سے بھی بات کرنا چاہوں گی، اور جیسا کہ ان کا نام فیتھ ہے، تو نام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت فیتھ اور لائلٹی سے زندگی گزاری ہے، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ان کے بچوں نے جو ان کو ٹریٹ دی ہے ان ریجنٹ پلازا، تو کہ اس میں ان کا پیرنٹس کا رول زیادہ ہے، جب ہی بچوں نے ان کو یاد رکھا. تو میں چاہوں گی کہ اب میں مسز فیتھ سے بات کروں. تو مسز فیتھ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. ہلو، گڈ ایوننگ. میں خداون کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگ کے ٹی وی چینل پر اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں. میں خداون کا شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا جیون ساتھی دیا. تمام بچے مجھے دیے جو کہ سب بہت پیار کرنے والے بچے ہیں، اور سب خداون کے ڈر اور خوف میں بچوں نے زندگی گزاری ہے. اور ہم نے پوری کوشش کری کہ اپنے بچوں کو ان کو صحیح راستے پہ چلائیں، خداون کی تعلیم دیتے رہے ان کو. ساتھ ساتھ ان کو ہم بٹھایا کرتے تھے، اور بچے چرچ میں بھی حصہ لیتے تھے، سنڈے اسکول میں بھی حصہ لیتے تھے. اور یہاں شادی کے بعد میں 70 میں جب شادی ہوئی تو سیدھا پھر میں دبئی چلی گئی تھی. پھر وہاں پر پھر ہمارے ٹرینٹی چرچ میں پھر ہم نے وہاں پہ پادری صاحب آئے تھے وہاں، پادری لال دین، تو ہم نے پھر وہاں پر چرچ ادھر اٹینڈ کرنا شروع کیا. اور ہم کوائر میں بھی بیٹھتے تھے، اور بچے بھی جب بڑے ہو گئے سب، تو ہم پوری ہماری فیملی کوائر بیٹھتی تھی وہاں پہ. اور ہم سب مطلب چرچ میں کافی سال تک جب تک ہم دبئی میں رہے ہیں ہم جاتے رہے ہیں اس چرچ میں. اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ میرے سارے بچے بھی خداوند کے ڈر اور خوف میں چلتے رہے ہیں. اور ابھی پانچوں کے پانچوں بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، گرینڈ چلڈرنس ہو گئے میرے پاس، پوتے پوتیاں ہیں، نواسہ نواسی سب ہیں. اور 2 بڑی بیٹی جو ہے میری وہ دبئی میں ہے فی الحال، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ دبئی میں راس الخیمہ میں ہے، اور اس کے 2 بیٹیاں ہیں ٹوینس. اور سب بچوں کے قریب قریب سب کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. اور بیرنگٹن ولیم جو میرا بیٹا اس کے پاس 3 بیٹے ہیں، اور وہ کینیڈا میں ہیں. بڑا بیٹا برنباس وہ بھی کینیڈا میں ہے. اور باقی میری ڈیبی بیٹی ادھر ہے جو میں یہاں پر بہت خیال کرتے ہیں. ڈیبی اور ظفر دونوں ہمارا آتے جاتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. اور خدا ان کا شکر کرتی ہوں ان کے لیے بھی کہ یہ بھی ہماری کافی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ بھی خدا کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں خدا کا بہت شکر کرتی ہوں. اور بس. اچھا مس فیض، آپ کو کبھی اپنے ہسبینڈ سے شکایت رہی کسی وقت، کبھی لیٹ آنے پہ، یا کبھی کوئی اور چیز جو آپ کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے آپ سے کہی؟ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن میں ان سے جب یہی کہتی تھی کہ کبھی اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ فون کر دیں تاکہ میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ جب تک پھر وہ نہیں آ جاتے تو میں پریشان ہی بیٹھی رہتی تھی. اور اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ بھول جاتے تھے فون کرنا یا نہیں پہنچ پاتے تھے، تو وہ تھوڑا بہت کبھی اس پر اتنا نہیں مطلب ایسا ہوا ہے. اور کبھی ایسا لگا کہ آپ کی برتھ ڈے کا ڈے بھول گئے سر؟ نہیں، برتھ ڈے کا تو گفٹ خیر ہمیشہ ان ٹائم ملتا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور بچے بھی سب میرا وہ کرتے تھے اپنے، اور سر برتھ ڈے بناتے بھی تھے میرا. سب دبئی میں تھی تو گھر میں بچوں نے سیلیبریٹ کر رہے ہیں برتھ ڈے بھی میرے.
اور ان سب باتوں کے لیے میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, سب خدا کے فضل سے سب ٹھیک ٹھاک. ناظرین ویورز, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ اور ان کے ہسبینڈ رابرٹ سیمسن ولیم نے اپنے بارے میں بہت اچھا بتایا, اور ایک اچھا کامیاب کپل وہی ہوتا ہے جو خداوند کی راہ میں چلتا ہے اور اپنے بچوں کو خداوند کی تعلیم بھی دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی, تاکہ بچے اپنے کیریئر میں بھی ڈیولپ ہوں. اور بہترین خاندان وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو, اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور خداوند کے ڈر اور خوف میں جیتے ہیں. تو یہ زندہ مثالیں ہیں ہمارے ہاں, ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن آج کل جیسے کہ ہمارا سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ڈیورس, سپریشن, برداشت نہ کرنا, اور یہ چیزیں اتنی تکلیف دہ ہیں کہ گھروں کو توڑ دیتی ہیں. تو رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ہم نے یہ بندھن پروگرام سٹارٹ کیا ہے BTL ٹی وی کی طرف سے. تو BTL ٹی وی آپ کو جوڑے رکھنے کا ایک پروگرام ہے. خاندان آپس میں جڑے رہیں اور خاندان آپس میں مل کر رہے اور آپس میں جانکاری حاصل کریں. تو BTL ٹی وی کی طرف سے آپ سب لوگ جو ہیں, آپ کو لوگوں کو میں ایک بہترین خاندان سے انٹروڈیوس کراتی ہوں. اس کے بعد ایک اور فیملی ہوگی, لیکن ابھی فی الحال میں سر رابرٹ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. آپ مجھے بتائیں گے کہ کبھی آپ اپنی بیگم پہ غصہ ہوئے, ناراض ہوئے ان کے کسی غلطی پہ, اور آپ نے برداشت نہیں کیا, ایسا تو کچھ نہیں ہوا لائف میں کبھی؟ نہیں, جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں کھٹکتے تو رہتے ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ, لیکن یہ کھٹکنے سے نا محبت اور بڑھتی ہے. ہاں جی, تو کوئی ایسے ہمارے میں ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ روزانہ ہم دعا کرتے ہیں, روزانہ خداوند کے کلام بھی پڑھتے ہیں, اور خداوند کا جو پہلا حکم ہے اگر ہماری زندگیوں کے اندر وہ حکم نہیں ہے, اس پر عملی جامہ نہیں پہنا رہے, تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں, ہم مسیح ہیں, جبکہ ہم اس کا کہنا نہیں مان رہے یا اس کا حکم نہیں مان رہے. تو خدا نے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے. تو اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو یہ محبت ہی ہے جو خدا نے شادی کے نکاح کے وقت اس محبت کی ڈوری میں ہمیں باندھ کے رکھا ہے. تو یہ محبت ہی ہے جو ہم ایک دوسرے کا برداشت کر لیتے ہیں اور سہ لیتے ہیں. تو میں تمام جوڑوں کو اور تمام لوگوں کو یہی کہوں گا کہ محبت جو ہے وہ اپنی زندگی سے اس کو خارج نہ ہونے دیں. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو اس سے انسان بھی خوش, خدا بھی خوش. اور خدا کا جب ہم حکم مانتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر, تو خداوند آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکت کی بارش برساتا ہے. یہ آپ لکھ لیں. آپ کو احکام خداوندی اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانا ہے, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں. کیونکہ وہ ہرا درخت نہیں چاہتا, وہ پھل بھی چاہتا ہے. پھل جو ہیں وہ ہمارے یہ کام ہیں, یہ احکام ہیں جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان احکاموں کو ہم اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں, اور خداوند سے جو چاہیں وہ مانگے, وہ دینے پر قادر ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. تو ویورز, جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں BTL ٹی وی کی طرف سے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں, اور بہترین کپل, اور خداوند کا فضل ہے ان کے اوپر. اور اب ہم چھوٹا سا بریک چاہیں گے, اور بریک کے بعد آپ سے ملیں گے. تو پلیز جائیے گا نہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے. ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اس پہ ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے ویوز پیش کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
BTL टीवी में दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, बेहतरीन कपल का इंटरव्यू हो रहा है और बेहतरीन यादें वाबस्ता हैं उनकी ज़िंदगी से। अब वो अपनी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या शेयर करना चाह रहे हैं हमसे, जो कि रिलेटेड टू हर वाइफ, हिज वाइफ, सॉरी। लास्ट ईयर की बात है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं कराची में अकेला था, वाइफ मेरी दुबई में थी। तो जब मैं ज़िया मोइनुद्दीन हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं ऑपरेशन के नाम से थोड़ा डर गया। तो मैंने अपने ज़फ़र और अपनी बेटी को बोला कि भाई आप लोग ना फ़ेद को बुला लो, मेरी वाइफ को बुला लो, तब मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगा। मैंने ज़िंदगी और इसका मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं बोला अगर मैं मरूं तो अपनी वाइफ के सामने मरूं। मेरी एक वाइफ थी, तो खुदावन का शुक्र है मेरी वाइफ आ गई उसी वक्त और खुदावन ने इस ऑपरेशन को कामयाबी बख्शी। मैं उसका शुक्र करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ। और साथ ही साथ मैं BTL टेलीविज़न वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावन इन्हें रात दुगनी दिन चौगनी इन्हें बरकत दे और अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करते रहें, ताकि बहुत से लोग इस टीवी से, इस चैनल से फैज़याब होते जाएं। आमीन। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने एक एक्सपीरियंस उन्होंने जो शेयर किया आपने सुना और देखा, यकीनन वही बीवियां खुदा के रहम की मुस्तहिक होती हैं जो अपने हस्बैंड का मुश्किल में, आजमाइश में साथ देती हैं, बीमारी में। क्योंकि सैक्रामेंट जो है वो एक आम सैक्रामेंट नहीं है कि दो लोग शादी कर लें, वो दोनों एक पाकीज़ा बंधन में बन जाते हैं। और मुश्किल, आजमाइश और बीमारी में जो बीवी या हस्बैंड एक दूसरे का साथ देते हैं, वो ही खुदा के फ़र्जंद कहलाने का हक़ रखते हैं। और हमारा जो एक निकाह का सैक्रामेंट है, उसका ही समझ लें कि ये चैनल है जिसका नाम बंधन है। और सॉरी, ये BTL चैनल की तरफ से एक पेशकश है बंधन, ताकि खुदावन में रहते हुए लोग अपने इस पाक बंधन को निभाएं। और सर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आप न्यू मैरिड कपल्स के लिए कुछ एडवाइस करेंगे? मेरी न्यू कपल से यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियां जो हैं अपने खुदावन के बताए हुए तौर तरीके से गुजारें, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारें। और जो खुदावन का कलाम कहता है कि वाइफ जो है वो हमेशा हस्बैंड के साथ रहती है, जिस तरह खुदा ने आदम को और हव्वा को उनके लिए असिस्टेंट बना के भेजा, इसी तरह दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। और यही अंडरस्टैंडिंग एक मियाँ बीवी में होनी चाहिए। कोई बड़ा नहीं है, कोई हस्बैंड बड़ा नहीं है, ना बीवी बड़ी है, दोनों बराबर हैं। खुदावन ने दोनों को अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए बुलाया है और उनको पाक निकाह की डोरी में इसलिए बांधा ताकि वो अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि औरत को मर्द के लिए बनाया गया है, ना कि मर्द को औरत के लिए। तो अच्छी बीवी असिस्ट करती है अपने हस्बैंड को हर काम में, हर आजमाइश में। और असिस्टेंट जो होता है वो लफ्ज़ बराबरी का ही है, लेकिन एक बीवी जो है ना, अगर असिस्ट करती है तो दैट मीन कि वो खावंद को या शोहर को अपने बेहतर बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको गाइड करती है। और बीवी की गाइडेंस भी नॉट बैड। अच्छी बीवियों को अपने खावंद के साथ गाइड करके पेश आना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े को फोकियत देनी चाहिए। जी व्यूवर्स, आपने आज का इंटरव्यू देखा, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और BTL टीम के लिए आप दुआगो रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल। और फेसबुक पे हमारा पेज है BTL TV, और जो यूट्यूब पे है BTL TV को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। आज का इंटरव्यू आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। व्यूज़ के मुंतज़र रहेंगे। और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहती है। और मिस्टर रॉबर्ट और मिस फेथ के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और BTL TV को टाइम दिया। तो मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.